أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات موضوع بے انتہا وسیع ہے، بہت ہی حساس اور بہت اہم، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی تک شاید اس موضوع پر آپ نے کبھی کوئی میڈیس نہیں سنی. اور بہرحال میں نے جرأت کی اور ہمت کی کہ اس بچوں اور جوانوں تک کی بات پہنچائی جائے. دیکھیے، سوسائٹی اور سماج میں کوئی جب متھ بن جاتا ہے، جس کو عربی میں اسطورہ کہتے ہیں. اب وہ اردو اس کی زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن جو سوشیالوجی سے واقف ہیں، کیونکہ میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے سوشیالوجی کو، تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے متھ، میتھولوجی. جب متھ کوئی چیز سوسائٹی اور سماج میں بن جاتی ہے تو لوگ اس کے خلاف بولتے بہت ڈرتے، جو سمجھتے ہیں کہ غلط ہے مگر وہ بھی نہیں بول پاتے، کیونکہ وہ ایک متھ بن گیا، وہ ایک میتھولوجی بن گئی ہے کہ جو دماغ میں راسخ ہو گئی، پبلک عوام کے دماغ میں راسخ ہو گئی. اب اس کے خلاف ایک لفظ بھی بولا جائے تو ایک ہنگامہ، ایک آفت. تو ہر ایک ہنگامے سے، آفت سے بچنے کے لیے نہیں چاہتا کہ اس موضوع کو بولا جائے. مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں اس مثال کو. ایک متھ یہ بنا ہوا ہے، متھ. اب میں اس کو اردو ڈھونڈوں کہ مجھے وقت نہیں رہتا میرے پاس کہ میں کچھ زیادہ اس پہ معلومات حاصل کرتا ہوں. اردو مجھے بھی نہیں معلوم اس کی متھ کی اردو کیا ہے صحیح. افسانہ کہہ سکتے ہیں اس کو، اسطورہ. اس کو عربی میں اسطورہ کہتے ہیں. اس کو اسطورہ نہیں، اسطورہ. علی سین توئے واو رے اور چھوٹی ہے. تو یہ مثال پیش کر دوں، آپ حضرات سے بہتر اس سے کوئی واقف نہیں. ایک متھ یہ بنا ہوا ہے کہ معجزہ صرف وہی دیکھ سکتا ہے کہ جس کا عقیدہ اچھا ہو. ہے متھ کہ نہیں ہے یہ؟ معجزہ صرف وہی دیکھ سکتا ہے کہ جس کا عقیدہ اچھا ہو. اسی لیے اگر کسی کو نہیں بھی دکھائی دے رہا ہوتا ہے، معجزے سے انکار نہیں ہے، معجزے سے انکار نہیں ہے. معجزے سے انکار کر دے تو شیعہ نہیں. معجزے سے انکار نہیں ہو رہا، لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، چاہے زبان سے نہ کہیں لیکن جانتے سب ہیں. کہ کہہ دیا کسی گھر میں صاحب کہ صاحب دیکھیے ہم کو یہ دکھائی دے رہا ہے، گھر والوں نے کہا ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے. اب سب آ رہے ہیں اور ایک کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی دکھائی دے رہا ہے. کیونکہ اگر یہ کہے کہ نہیں دکھائی دے رہا ہے تو گھر والے کہیں ارے بدعقیدہ ہے مت کے نہیں ہے. کسی نے یہ بات اس سے پہلے نہیں چھیڑی ہوگی. ہے مت کے نہیں ہے، مت اس کو کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو، سوشیالوجی میں اس کو مت کہا جاتا ہے، مائتھولوجی یا مت. جو بن جاتا ہے کہ اس کے خلاف پھر بولنے کی ہمت نہیں ہوتی کسی کی. جب یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ بدعقیدہ اس لیے دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہ بدعقیدہ اس لیے اس کو معجزہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور یہ چیز بھول جاتے
کہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ معجزہ ہوتا ہی ان کے لیے تو بدعقیدہ ہوتے ہیں. معجزہ ہوتا ہی ان کے لیے تو بدعقیدہ ہوتا ہے. جن کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے ان کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک صلوات بھیجتے بنا. پوری توجہ رہے. معجزہ ان کے لیے ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے. معجزہ ان کے لیے ہوتا ہے, یا یوں معجزہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو بے ایمان ہوتے ہیں, جن کا ایمان نہیں ہوتا ہے. معجزہ ان کے لیے ہوتا ہے جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے. معجزہ ان کے لیے ہوتا ہے. معجزہ ابو جہل کے لیے دکھایا تھا, ابو طالب کے لیے کبھی نہیں دکھایا. کبھی مجھے کسی تاریخ میں دکھا دیئے کہ جناب ابو طالب کے لیے کبھی معجزہ پیش کیا ہو. معجزہ کس کے لیے پیش کیا؟ ابو جہل کے لیے. معجزہ کس کے لیے پیش کیا؟ کہ جو نہیں مان رہے تھے, جو تسلیم نہیں کر رہے تھے, ان کے لیے معجزہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بدعقیدہ ہے معجزہ انہی کے لیے ہوتا ہے. لیکن ایک مت بنا ہوا ہے, ایک چیز بنی ہوئی ہے کہ نہیں صاحب جو ہے وہ عقیدہ جن کا طیب وہی دکھائے, انہیں کو دکھائی دے گا معجزہ. جن کا عقیدہ خراب ہے ان کو معجزہ نہیں دکھائی دے گا. تو یہ ایک مت, اس کو مت کہتے ہیں. اسی طرح سے نصیریت کے سلسلے میں بھی یہ مت بنا ہوا کہ جن کے لیے میں نے بڑی ہمت کر کے اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ بچوں جوانوں تک حقیقت پہنچے. تو چاہے اخباریت ہو چاہے نصیریت ہو, یہ سب جذبات سے کھیلتے ہیں, جذبات سے کھیلتے ہیں. ہم اہل بیت کے چاہنے والے, ہم اہل بیت کے ماننے والے, ہماری محبت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ ہم تو اللہ مانتے ہیں. تو اس سے جاہل عوام, یہ جاہل لوگ جو ہے تھوڑا سا متاثر ہو جائیں اس سے, تو یہ سب مصیبت. اب وہ اخباریت کے لیے میں نے کل عرض کیا تھا, آج 2-3 جملے کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ موضوع تھوڑا سا آگے بڑھ جائے, اور نصیریت پر بھی تھوڑا سا عرض کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ چاہے میں نے کہا کہ جو حقیقت ہے وہ پیش کرنے میں مجھے تھوڑا سا کبھی ڈر و خوف نہیں رہا, چاہے وہ وہابیت ہو, چاہے وہ آج کی اخباریت ہو, چاہے وہ نصیریت ہو آج کی, چاہے وہ ملنگیت ہو جو نوجوانوں میں پھیلائی جا رہی ہے, کچھ ہو, یہ سب کے سب یہ اسلام دشمنوں کی سازشوں کے حصے ہیں. شیعوں میں بھی سازشیں ہیں اور اہل سنت میں بھی سازشیں ہو رہی ہیں. ان کیا طالبان کی صورت میں سازشیں, ان کیا القاعدہ کی صورت میں سازشیں, ان کیا وہابیت کی صورت میں سازشیں, ان کیا جو تکفیری فرقہ چلا ہے جو ہر ایک کو کافر کہتا ہے, یہ سب سازشیں. ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو قتل کروایا جا رہا ہے, مسلمانوں کو ختم کروایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو یہ بھی اسی یہ جو مبارکباد دی جاتی ہے پہلی محرم کو, یہ بھی اسی سازش کا ایک حصہ ہے. یہ بھی اسی سازش کا حصہ ہے. میں نے یہی مجلسوں میں کبھی عرض کیا تھا کہ ہر چیز بدعت بدعت بدعت. تو میں پوچھتا ہوں کہ اس کی تاریخ ہمیں بتائیں کہ یہ پہلی محرم کو یہ مبارکباد کب سے دینا شروع ہوئی. یہ کہا جاتا ہے کہ مبارکباد یہ کب سے دینا شروع. میں نے 3-4 سال پہلے اس کی ہسٹری بیان کی تھی کہ جب مصر کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور جب انگریز وہاں پر مسلط ہو گئے اور مسلمان غلام ہو گئے, تو وہاں پر انگریزوں نے 1 جنوری کو ایک دوسرے کو مبارکباد اور ایک دوسرے کو خوشی منانا شروع کی وہاں کے اوپر. تو اب مسلمان کیا کریں, لہذا انہی انگریزوں کی غلامانہ ذہنیت, انہی اپنی غلامانہ ذہنیت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ان انگریزوں کی تاثیر و تقلید میں
انہوں نے پہلی محرم کو مبارکباد دینا شروع کی. پہلی محرم کو پہلی مرتبہ آج تقریباً 150 سال پہلے مصر میں ہی کام کہ جب وہاں کے انگریزوں کو تسلط ہوا تو انہیں نے مبارکباد دی اپنی 1 جنوری کو. تو اب ان کو بھی تقلید کرنا تھی ان کی اور اپنی غلامانہ ذہنیت کہ ہم آپ کے بڑے وفادار ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے مبارکباد پہلی محرم کو دینا شروع کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلی محرم کو جو مبارکباد دیتے ہیں تو اپنی اسی غلامانہ ذہنیت کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم اب بھی غلام ہیں آپ کے. چاہے کوئی سی بھی جمعیت ہو, جمعیت جوہلا ہو, چاہے کوئی سی جمعیت, لیکن اپنی وہ غلامانہ ذہنیت کو ثابت کرتے ہیں کہ صاحب یہ ہم مبارکباد دے رہے ہیں. اور میں نے اسی زمانے میں کیا تو 2-3 جملے جلدی سے عرض کر دوں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ ہجری سال ہے کہ نہیں. کیا ہے ہجرت کا سال؟ یہ کب سے شروع ہوا؟ جب رسول اللہ نے ہجرت فرمائی. تو ہجری سال یادگار ہے رسول اللہ کی ہجرت کا کہ تو آپ نے مکے سے مدینے کی طرف فرمایا ہے کہ نہیں. جہاں جہاں آواز جاری بات سنیں اور اپنے مولویوں سے پوچھیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں. بلکہ مولویوں سے نہ پوچھیں, وہ پھر بہکا دیں گے. خود اپنے ضمیر سے پوچھیں. جو اللہ نے ہر ایک کو ضمیر دیا ہے اندر, جو حق کو پہچاننے کی طاقت دی ہے, خود اس سے پوچھ لیں کہ یہ بات صحیح میں کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. کہ ہجری سال یہ ابتدائی ہجرت سے, رسول اللہ کی پیدائش سے نہیں شروع ہوا سال. جنگ بدر فتح ہوئی اس سے نہیں شروع ہوا. جنگ احد کے بعد نہیں شروع ہوا. کب؟ یہ بھی مولا علی کے مشورے سے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حاکم وقت کو مشورہ دیا. بحث ہو رہی تھی کہ سال انگریز اور دوسرے قومیں جو اپنا سال شروع کرتی ہیں, ہم مسلمان اپنا کیسے سال شروع کریں. بحث اور گفتگو ہو رہی تھی دربار میں. کوئی الگ الگ مشورے دے رہا تھا. مولا علی نے فرمایا تھا کہ ہجرت سے سال شروع کیا جائے, جو ہجرت کی تاریخ ہے, جو تاریخ ہے ہجرت کی, اس سے سال کی ابتدا رکھی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن ہجرت ہوئی رسول اللہ کی مکے سے مدینے کی طرف, اس سے ہوئی سال کی ابتدا. تو مجھے اتنا بتا دو کہ ہر وقت سیرت رسول اللہ اور سنت رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی سیرت و سنت پر عمل کیا جائے. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, مجھے یہ بتا کہ جو ہجرت ہو رہی تھی اس میں رو کون رہا تھا اور خوش کون تھا؟ کیا رسول اللہ خوش تھے ہجرت کے وقت؟ غمگین تھے اللہ کے رسول موقع ہجرت پر. کیا مسلمان خوش تھے ہجرت سے؟ نہیں, آنکھوں میں آنسو تھے. اور آج بھی فخریہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی رسول اسی کے غم میں آنسو بہا رہے تھے, اور آج فخریہ بیان کیا جاتا ہے اس کو. تو میں کہتا ہوں کہ اگر تاریخ دیکھو, سیرت رسول دیکھو, سیرت صحابہ دیکھو, تو ہجرت کی سال کی ابتدا آنسوؤں سے ہوئی ہے, خوشی سے نہیں ہوئی ہے. تو اگر رسول کے چاہنے والے ہیں, اگر اصحاب کے چاہنے والے ہیں, تو پھر ان کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا. یہ انگریزوں کی سیرت ہے خوشی منانا. تو اگر انگریزوں کی سیرت پر عمل کرنا ہے تو خوشی منائیے اور مبارکبادیں دیجیے. اگر رسول اللہ کی سیرت پر اور اصحاب کرام کی سیرت پر چلنا ہے تو غم منانا ہوگا. صلوات بھیجے بلند آواز.
پہلے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، اب ایک دوسرا موضوع، 2 دن پہلے کی بات ہے کہ مجھ سے بتایا گیا کہ جو چینلز ہیں عربی کے اور فارسی کے، تو مخالفین کے چینل، وہ شیعت کے خلاف سے پروپیگنڈا، اور اس میں ایک بات کہی گئی کفر کے لیے کہ کیوں کافر ہے شیعہ، ٹی وی چل رہا ہے، کیوں کافر ہے شیعہ؟ اس لیے کافر ہے کہ قرآن میں تحریف کے قائل ہے۔ آج بھی سب جتنے بھی ٹی وی ہیں، جو مخالفین کے ٹی وی، جو دشمنان شیعت ہیں ان کے ٹی وی، آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ تحریف کے قائل ہے، اور وہ اس لیے یہ کافر ہے، یہ کافر ہے کیونکہ جو بھی قرآن میں تحریف کا قائل ہو کہ عدل بدل ہو گئی قرآن میں، کمی اور تحریف کا مطلب کیا؟ کمی یا زیادتی، اس کو کہتے ہیں تحریف۔ تو کیونکہ یہ قرآن میں کمی اور زیادتی کے قائل ہیں، لہذا یہ کافر ہے، کافر ہے، لائق قتل ہے۔ کسی شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن اخباریوں میں یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے۔ اخباریت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے کہ جو رسول اللہ پر نازل ہوا تھا، اس میں تحریف ہو گئی، اس میں کمی اور زیادتی ہو گئی۔ پہلے اس موضوع پر بھی میں عرض کر چکا آپ کے سامنے، زیادہ صرف 5 منٹ لینا ہے اس موضوع کے اوپر، اس سے زیادہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے لیے اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو جس قرآن مجید کی اللہ حفاظت کر رہا ہے اور جس کی حفاظت کا اللہ کی طرف سے اعلان ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں، اسے اللہ کی قوت و طاقت پر ایمان نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن میں کسی چیز کا بہت توجہ چاہوں گا، بہت بازا خودنا میرے سامنے اکثریت پڑھے لکھے حضرات کی ہے، قرآن میں کسی چیز کا اضافہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک حرف کوئی نہیں بڑھا سکتا، ایک لفظ کوئی قرآن میں نہیں بڑھا سکتا، کیونکہ کچھ ایسا نظم قرآن مجید نے فصاحت کا قائم کر دیا ہے، ایسا نظم، اتنا حسین اور خوبصورت نظم ہے اس کا، اور ایسی ترتیب قرآن نے قائم کی ہے کہ ادھر ایک حرف کا اضافہ ہوا، ادھر وہ نظم فصاحت بگڑ جائے گی، اور جو فصاحت کے ماہرین ہیں وہ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ لفظ و حرف وہ نہیں ہے کہ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، بلکہ کسی نے اضافہ کر دیا ہے اس میں۔ یا یوں عرض کروں کہ لاکھ کتنا ہی فصیح اور بلیغ انسان ہو، آپ دیکھیں جب وہ اپنی کتاب تحریر کرتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان ذوق کی، کیسے ہی عمدہ عربی دا کیوں نہ ہو، کیسے ہی زبردست عربی لکھنے والا کیوں نہ ہو، کیسے ہی فصاحت بلاغت کا ماہر کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اپنی کتاب میں جس میں بہترین اس نے عربی کی عبارت لکھی ہے، اگر یہ آیت ایک لکھ دیتا ہے، اس میں ایک آیت اس میں آ جاتی ہے، چاہے کتنا ہی بڑا وہ عرب کا فصاحت و بلاغت کا ماہر کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اپنی کتاب میں اپنی تحریر میں کسی آیت کا اضافہ کر دیتا ہے تو بس ایسا لگتا ہے کہ سنگریزوں میں کوئی ہیرا چمک رہا ہو، پتھروں میں موتی آ گیا ہو کوئی، فوراً فرق ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کسی عام انسان کی عبارت ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہاں تک کہ نہج البلاغہ جو اتنی عظیم عربی ادب کی کتاب ہے، جو اتنی عظیم عربی ادب کتاب ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عربی ادب میں کوئی کتاب نہیں موجود ہے، لیکن اس کے سلسلے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ جب مولا علی نے بھی، پوری توجہ، جب مولا علی نے بھی اپنے خطبے میں کوئی قرآن مجید کی آیت استعمال کی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ستاروں میں چاند آ گیا ہو۔ ایک سلوات بھیج دے نہیں، آپ نے فرق محسوس کیا؟ جب عام انسان کوئی بہترین عبارت لکھے، اس میں قرآن کی کوئی آیت آ جائے تو لگتا ہے کہ سنگریزوں میں ہیرا آ گیا ہو، لیکن جب مولا علی کوئی عبارت لکھتے ہیں یا کوئی خطبہ دیتے ہیں
اس پہ قرآن کی کوئی آیت آ جاتی ہے تو لگتا ہے ستاروں میں چاند آ گیا ہو. ایک صلوات بھیجتے ہیں برد آواز تو دوسری یا تیسری مجلس تھی جس میں نے عرض کیا تھا کہ آج بھی قرآن مجید کا یہ دعویٰ کہ قرآن کی کسی آیت کا جواب نہیں ہو سکتا. آج ہمارا بچہ اور جوان پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آخر کیا قرآن کی آیت تمہیں ایسی خصوصیت ہے جو قرآن کی ایک آیت کا بھی جواب نہیں ہو سکتا. تو میں چاہتا ہوں کہ 2 منٹ اس سلسلے میں لوں. آپ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ ایسا نظم قائم کیا قرآن مجید میں کہ ایک حرف کا اضافہ نہیں ہو سکتا. ارے لاکھ بڑے سے بڑا شاعر ہو, لاکھ بڑے سے بڑا ادیب ہو, لیکن جب وہ کوئی عبارت لکھتا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ اس کی لفظ کو کوئی بدلا نہ جا سکے. بدل سکتے ہیں اس کی لفظ کو, کیونکہ اب اس سے اچھی لفظ بھی موجود ہے. پوری توجہ, اچھی لفظ بھی اس سے ادب میں موجود ہے, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یا اس سے ملتی جلتی کوئی لفظ ہم نے جب استعمال کر دی تو پڑھنے والے کو احساس نہیں ہوگا کہ لفظ بدل گئی. چاہے ہم لفظ بدل دیں چاہے لفظ کی جگہ بدل دیں, صاحبان ذوق تشریف فرمائیں, چاہے لفظ بدلیں چاہے لفظ کی جگہ بدلیں, اندازہ نہیں ہو پائے گا پڑھنے والے کو کہ لفظ بدلی ہے یا لفظ کی جگہ بدلی ہے. لیکن قرآن میں کچھ ایسا نظم فصاحت ہے کہ نہ ہم لفظ بدل سکتے ہیں نہ لفظ کی جگہ بدل سکتے ہیں. اگر قرآن میں کوئی لفظ استعمال ہو گیا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ لفظ بدلا جا سکے, جبکہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے, بہت واسط زبان ہے. وہاں ایک ایک چیز کے لیے 500 اور ہزار لفظ ہیں. تلوار کے لیے 1000 سے زیادہ لفظ ہیں. شیر جو جنگل کا جانور اس کے لیے 500 زیادہ نام ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیں یہ جن کو مترادفات کہا جاتا ہے, جن کو سنونیمز کہا جاتا ہے, کہ اگر ایک لفظ ہٹا کر دوسری لفظ رکھ دی جائے تو پڑھنے والے کو احساس نہیں ہوگا کہ لفظ بدلی. لیکن قرآن نے کچھ ایسا نظم فصاحت وہاں پر قائم کر دیا ہے کہ اگر ایک لفظ ہی بدلی جائے گی تو فوراً نظم فصاحت بگڑ کر بولے گا کہ یہ وہ لفظ نہیں ہے کہ جو قرآن میں استعمال ہوئی تھی. تو نہ ہم لفظ بدل سکتے ہیں, نہ لفظ کی جگہ بدل سکتے ہیں, نہ لفظ کی ترتیب بدل سکتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. ارے ادھر لفظ بدلے گی نظم فصاحت بگڑ جائے گا, ادھر لفظ کی ترتیب بدلے گی نظم فصاحت بگڑ جائے گا, ادھر لفظ کی جگہ بدلے گی نظم فصاحت بگڑ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دست قدرت ذرا سا لفظوں کو بدل کر کرو تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے, اگر دست قدرت کسی لفظ کو بھی کہیں پر بٹھا دیتا ہے, اگر دست قدرت کسی لفظ کو بھی کہیں پر بٹھا دیتا ہے تو نہ لفظ بدلی جا سکتی ہے, نہ لفظ کی جگہ بدلی جا سکتی ہے, نہ لفظ کی ترتیب بدلی جا سکتی ہے, کیونکہ فوراً نظم فصاحت بگڑ جائے گا. تو اگر دست قدرت کسی شخصیت کو کہیں بٹھا دے تو نہ شخصیت بدلی جا سکتی ہے, نہ شخصیت کی جگہ بدلی جا سکتی ہے, نہ شخصیت کی ترتیب بدلی جا سکتی ہے. اگر لفظ بدلو گے تو نظم فصاحت بگڑ جائے گا, اگر شخصیت بدلو گے تو نظم ہدایت بگڑ جائے گا. ایک صلوات بلند آواز محمد. موضوع آ گیا تو 2 منٹ اور لینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ہر زبان کی ایک تاریخ ہے اور ہر زبان کا ایک مزاج ہے. ماشاءاللہ یہاں پر شعراء اور ادباء مجھ سے بہتر زیادہ زبانیں یہاں پر موجود ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہر زبان کا ایک مزاج ہے, ہر زبان کی ایک ہسٹری ہے.
اور ہر زبان نے ترقی کی ہے، ہر زبان آگے بڑھی ہے۔ اردو زبان کی تاریخ 300-400 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن 400 سال پہلے جو اردو زبان تھی اس میں آج زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو ولی دکنی نے شاعری کی ہے آج سے 400 سال پہلے، آج اگر پیش کر دی جائے تو بچے اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، اگر چاہے اردو میں ہے۔ اردو میں اتنی زبان بدل گئی کہ 400 سال پہلے کی زبان اب کوئی سمجھ نہیں پا رہا۔ ہر زبان میں یہی ہم کو انداز ملے گا۔ انگریزی زبان جو شیکسپیئر کی زبان ہے، جو چوسر کی زبان ہے، آج سے 400 سال پہلے، 500 سال پہلے وہ انگریزی زبان ہے، مگر آج کا انگریز اس کو نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ اتنی زیادہ اس میں تبدیلی آ گئی ہے، اتنی زیادہ زبان بدل گئی ہے۔ فارسی، قدیم فارسی الگ ہے، جدید فارسی الگ ہے۔ یہی بات عربی میں بھی ہے، یہی بات عربی میں بھی، قدیم عربی الگ ہے، جدید عربی الگ ہے۔ صرف قدیم عربی سے اگر کوئی واقف ہو اور جدید عربی نہیں جانتا ہو تو وہ جدید عربی نہیں سمجھ سکتا، اور صرف جدید عربی جانتا ہو اور قدیم سے واقف نہ ہو تو پرانی کتابیں نہیں پڑھ سکتا۔ 300-400 سال میں عربی میں اتنا فرق آ گیا۔ پوری توجہ چاہوں گا۔ میرے ایک استاد یہاں سلطان المدارس تھے، مجھے پڑھایا کرتے تھے، بہت عربی کے ماہر تھے، بڑی بڑی انہوں نے مشکل کتابیں پڑھائیں۔ جو حج کے اوپر تشریف لے جانے لگے تو یہ میرے سامنے کی بات، حج کے وجہ تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے کہا بھائی مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی ماں، کیونکہ میں تو خود عربی جانتا ہوں، میں 25 سال سے عربی کتابیں پڑھا رہا ہوں۔ تو وہ تشریف لے گئے حج کے اوپر۔ جب حج سے واپس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، میں بھی عربی بول رہا تھا، وہ بھی عربی بول رہے، مگر میری عربی نہ وہ سمجھ رہے تھے نہ ان کی عربی میں سمجھ رہا تھا۔ معلوم ہے چند سالوں میں 200 برس 300 برس میں عربی زبان میں اتنا فرق آ گیا کہ ایک عربی کا استاد جس نے کتنی مشکل قدیم کتابیں پڑھا دی، وہ وہاں کی عربی آج نہیں سمجھ رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زبان آگے بڑھتی ہے، ہر زبان ترقی کرتی ہے، ان میں نئے نئے الفاظ شامل ہوتے ہیں، پرانے الفاظ متروک ہو جاتے ہیں، ان کا استعمال خلاف فصاحت و بلاغت ہو جاتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں عرض کروں کہ زبان کا کارواں رواں دواں رہتا ہے، نئے نئے الفاظ نئے نئے مسافروں کی طرح شامل ہوتے رہتے ہیں، پرانی لفظ گرد کارواں کی طرح پیچھے چھوڑ جایا کرتی ہیں۔ یہ ہر زبان کی تاریخ ہے، یہ ہر زبان کا مزاج ہے۔ عربی زبان نے بڑی ترقی کی ہے، نئی لفظیں داخل ہوئی ہیں، پرانی لفظیں متروک ہو گئی ہیں، ان کا استعمال خلاف فصاحت و بلاغت ہو گیا ہے۔ ارے 300 برس 400 برس میں زبان کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ لوگ پرانی زبان بھول جایا کرتے ہیں، پرانی لفظیں متروک ہو جاتی ہیں، آبسلیٹ ہو جاتی ہیں، کہنا ہو جاتی ہیں، نہ کوئی شاعر استعمال کرتا ہے نہ کوئی ادیب استعمال کرتا ہے، مگر یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ کہ آج سے 1400 سال پہلے جو زبان استعمال کی وہ آج تک جان بلاغت اور روح فصاحت بنی ہوئی، نہ کوئی لفظ کے کوئی معنی بھولا، نہ کوئی لفظ خلاف فصاحت و بلاغت ہوئی، بلکہ آج بھی فصاحت و بلاغت کا معیار ہے قرآن۔ تو دوسرے لفظوں میں بدل کر عرض کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اوپر زمانہ اثر نہیں کر رہا ہے، صدیوں پر صدیاں نہیں، مگر قرآن کے اوپر زمانہ اثر نہیں کر رہا ہے۔ یا پھر لفظ بدل کر کہوں کہ قرآن کا شباب وہ ہے کہ جس پر زمانہ اثر نہیں کر رہا ہے، قرآن کی جوانی وہ ہے کہ جس پر صدیاں اثر نہیں کر رہی ہیں۔ ارے جیسا شباب 1400 سال پہلے تھا وہ آج بھی ہے اور قیامت تک برقرار رہے گا، جو جوانی 1400 سال پہلے تھی وہ آج بھی ہے اور قیامت تک برقرار رہے گی۔ تو اگر کسی کو قرآن کے برابر ٹھہرایا گیا ہو، صدیوں بعد وہ ظہور کرے تو تعجب نہ کرنا کہ جوانی باقی کیسے۔
کے عقیدے کو ہمارے علماء نے ریجیکٹ کر دیا ہے. کوئی شیعہ عالم تحریف کا قائل نہیں ہے، جھوٹا الزام ہے. کچھ کتابوں میں مل جاتا ہے لیکن تمام شیعہ علماء نے اتنے بزرگ ہیں انہیں سب اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور پھر میں انٹرنیٹ پہ آپ چلے جائیے اور نصیریت آپ ڈالیے گا تو اس کے بعد وہ آئے گا نیچے لکھا ہوا، دیکھیے یہ ہے شیعوں کے عقائد. کون؟ ایک بغیر داڑھی کا شخص بیٹھا ہوا اور اس کے بعد وہ ہانک رہا ہے ادھر ادھر. کیا کہتے ہیں کہ یہ شیعہ عقائد اس لیے کافر ہے، یہ شیعہ عقائد اس لیے کافر ہے. تو شیعہ عقائد اگر تم کو پوچھنا ہو تو جاہل ذاکر سے پوچھ رہے ہو کہ جس کو خود نہیں معلوم کہ عقیدہ کیا ہے. عقیدے بیان کرنے کے لیے علماء ہیں، جو علماء بتاتے ہیں عقیدہ ہمارا کیا ہے، مجتہدین بتاتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے، جاہل ذاکرین نہیں بتا سکتے. اسی سے وہ سوء استفادہ کرتے، مس یوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شیعہ عقائد یہی ہیں. اور یہی حال نصیریت کے سلسلے میں ہے. آج بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں زیادہ ہیں، یہاں بھی یہ وبا اور یہ مرض یہاں بھی شروع کیا جا رہا ہے، وہ بھی صرف امریکہ اسرائیل کی سرپرستی میں شروع کیا جا رہا ہے. اور آپ یاد رکھیں عبداللہ ابن، اب موقع بڑی مشکل یہ ہے کہ اتنا کم وقت ہے اور موضوع بہت زیادہ تفصیل طلب ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ حضرات تک پہنچے. عبداللہ ابن سبا بھی ایک افسانہ ہے، ایک متھ ہے. عبداللہ ابن سبا کا کوئی وجود نہیں تھا اور صرف طبری کی تاریخ جو ہے جو اس میں صرف عبداللہ ابن سبا کا افسانہ موجود ہے، ورنہ کسی بھی مسلمان تاریخ میں عبداللہ ابن سبا کا نام بھی نہیں ہے. عبداللہ ابن سبا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہودی تھا اور اسی نے ہی شیعہ مذہب ایجاد کیا اور سارے عقائد جو ہیں وہ عبداللہ ابن سبا کے ذریعے سے آئے ہیں. اور اسی میں مولا علی کی محبت کا عقیدہ، ان کی وصایت کا عقیدہ، مہدویت کا عقیدہ، رجت کا عقیدہ، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس کا تناسخ کا عقیدہ تھا جو شیعوں نے آج بھی لے لیا ہے، اس کو آوا گون کہتے ہیں. اتنے ماشاءاللہ یہاں اتنی بڑی تعداد میں شیعہ موجود ہیں، کیا کسی کا عقیدہ یہ ہے آوا گون پر کہ ہم پہلے کچھ اور تھے اب ہم کچھ اور ہیں؟ تناسخ یعنی آوا گون. اور بنا میں یہی ہندی مجھے اس کی آتی ہے، اردو میں آوا گون ہی کہا جاتا ہے. تناسخ یعنی ایک روح ہماری پھر دوسرے جسم میں چلی جائے، پھر تیسرے جسم میں چلی جائے، روح وہی رہے جسم بدلتے رہے، اس کو کہتے ہیں تناسخ. آج بھی تناسخ کا عقیدہ نصیریوں میں ہے، آج بھی ہے تناسخ کا عقیدہ. اور یہ کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے. اگر برے کام کیے تو کوئی کتا بن جائے گا، کوئی سور بن جائے گا، کوئی سانپ، کوئی اژدہا، اور یہی جہنم ہے. اور اچھے کام کیے تو ہو سکتا ہے فرشتہ بن جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور بہت بلند بادشاہ بن جائے، کہیں امیر بن جائے. اس کا مطلب کہ یہ اچھے کام. مہاتما، اب ظاہر ہے کہ میں نے جو سورس ہے وہ عربی اور فارسی کی کتابیں ہیں، اصل سورس میں نے نہیں دیکھے. جہاں مہاتما بدھ کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں بھی آوا گون کا عقیدہ ہے، مگر تھوڑا فرق کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ روح کے کمال کا نام ہے تناسخ. یہ مہاتما بدھ کا عقیدہ ہے کہ روح کمال حاصل کرتی ہے رفتہ رفتہ، کمال حاصل کرتی ہے. لہذا خود انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا. میں نے کہا یہ عربک سورسز میں بتا رہا ہوں، اوریجنل سورس میں نے نہیں دیکھے، لہٰذا میں اسی لیے میں کہہ دے رہا ہوں. ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا خود عقیدہ اپنے بارے میں یہ تھا کہ پہلے میری روح ایک کتے میں تھی، پھر میری روح ایک سور میں پہنچی، پھر وہاں سے ایک میڈک میں، اس میں برابر جون بدلتا رہا میں. اس کے بعد بن کے شیر میں روح پہنچی، اس کے بعد ہرن میں روح پہنچی، اس کے بعد بندر میں روح پہنچی، اس کے بعد انسان کے جسم میں روح آئی مگر وہ بھی ایک چور تھا. اس کے بعد میری روح ترقی کر کے اب یہ میں اس طرح سے ایک اللہ والا بن گیا اور اللہ کی طرف سے مجھے پیدا کرنے والے کی طرف سے مجھے یہ سب صلہ ملا.
تو اس کا مطلب ہے کہ روح کے کمال کو کہتے ہیں، تناسب ہے وہ روح کے کمال کا نام. تو یہ اسی سے ملتا جلتا عقیدہ نصیریوں کا بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا عقیدہ ہے. اور اس کے بعد میں نے کل بھی آپ کے سامنے کیا تھا کہ تثلیث یعنی یہ عقیدہ انہوں نے چاہے بات محبوب سے لیا ہو، چاہے ہمارے ہندو بھائیوں سے لیا ہو، جس سے بھی لیا ہو، یہ عقیدہ انہوں نے دوسرے مذہب سے لیا. تثلیث کا عقیدہ ہے نصیریوں جو عیسائیوں سے انہوں نے لیا، اور ان کا کلمہ ہے کہ علی جو ہے وہ میننگ ہے، معنی ہے، رسول جو ہے وہ اسم ہے یعنی نیم، اور سلمان فارسی جو ہے وہ باب ہے، اور یہ تینوں مل کر خدا بنتے ہیں. ہے کسی شیعہ کا عقیدہ؟ نہیں، کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں. کہا جاتا ہے صاحب شیعوں کے سب یہی عقائد ہیں، تو دھوکہ دیا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں کو متنفر کرنے کے لیے شیعہ سے اس طرح کے چیزیں پیش کی جاتی ہیں. کسی بھی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں. نصیریوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب یہ بادل آتے ہیں اور اس میں جو گڑگڑاہٹ ہوتی ہے یہ حضرت علی کا کوڑا ہے جس کی آواز ہوتی ہے کسی شیعہ کا عقیدہ؟ نہیں. تو یہ ہے نصیریوں کے عقائد، مگر نصیری بہت بعد میں آئے ہیں. میں نے عرض کیا کہ رسول مولا علی کے زمانے میں نصیری تھے ہی نہیں، نصیری تھے ہی نہیں، کوئی وجود نصیریوں کو نہیں پایا جاتا مولا علی کے زمانے میں. امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں مغیرہ ابن سعید نام کا ایک شخص تھا جس نے 5ویں امام کے لیے یہ اعلان کیا کہ یہ اللہ ہے. 5ویں امام کے لیے مولا نے اس پر لعنت کی، اور یہاں تک کہ مولا نے کہا کہ اس کا خون حلال ہے، یہ ہمیں بدنام کر رہا ہے، یہ ہمارے عقائد کو مسخ کر رہا ہے. پھر ابو الخطاب نام کا ایک شخص تھا جس نے 6 امام کے لیے کہا کہ یہ خدا ہے. یہی سعید ابن مغیرہ تھا. دیکھیے کیا شیعوں کے عقائد ہو سکتے ہیں؟ یہی سعید ابن مغیرہ تھا کہ اس نے 6 امام کو خط لکھا کہ آپ میری نبوت کو مانیے اگر نجات چاہتے ہیں. امام کو خط لکھ رہا ہے کہ اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو میری نبوت کو ماننا پڑے گا. کیا کوئی شیعہ ہوگا یہ؟ نہیں، شیعت کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں گڑھی گئی ہیں. اس زمانے میں بھی حکومت کے یہ لوگ ہوتے تھے جو شامل ہو جاتے تھے اور اس کے بعد چند برس رہے اماموں کے ساتھ، پھر واپس آ کر غلط عقائد پیش کرتے تھے کہ دنیا یہ سمجھے کہ شیعوں کے عقائد یہی ہیں. اور دوسرا سبب یہ تھا کہ صرف اس بنیاد پر تو نہیں قتل کر سکتے تھے کہ صاحب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لہذا حکومتیں بھی یہ دنیا کے سامنے پیش کرتی تھی کہ یہ علی کو خدا مانتے ہیں، یہ اپنے اماموں کو خدا مانتے ہیں، لہذا لائق قتل. تو اس بہانے میں بھی ہزاروں شیعوں کو قتل کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں، صرف سازش کے تحت اس سے پہلے بھی مشہور کیا گیا اور آج بھی مشہور کیا جا رہا ہے. صلوات بھیجے پر محمد. ظاہر ہے کہ تمام چیزیں تو میرے ذہن میں نہیں ہے، جتنا اس وقت ذہن میں آ سکا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. انشاءاللہ کل بھی تھوڑی بہت اس پر گفتگو ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ فضائل میں بھی کمی نہ ہونے پائے. صلوات بھیجے پر محمد.